بنا لیجیے، اپنے ہاتھوں سے جنت بنا لیجیے۔ جب تک کہ ہاتھ میں طاقت ہے کچھ وہاں بھیج لیجیے، جب تک کہ ہاتھ میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، کچھ کام کر لیجیے۔ اللہ فرمایا میرے پاس جو کچھ تم بھیجو گے وہ سب کے سب باقی رہیں گے، اس میں خرد برد نہیں ہوں گے، ما ینفد، وہاں کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہوگی، میرے پاس سب باقی رہیں گے۔ اور تم جو دنیا میں چھوڑ کر کے آؤ گے یہ سب تیرے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ ما عندکم، میرے پاس باقی رہیں گے سب۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائیے۔ کس سے؟ کہتے ہیں جیتے جی اپنے نگاہوں میں گھر بنا لینا چاہتا ہوں، اپنے جیتے جی جنت میں جنت بنا لیجئے، سودا کر لیجئے اللہ سے۔ وہ جب بندوں سے تجارت کرتا ہے تو گھاٹے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کر لیجئے، چھوٹی نیکی اس سے کر لیجئے، بڑی نیکی اس سے کر لیجئے، سبحان اللہ پڑھ کر کے کر لیجئے، نمازیں پڑھ کر کے کر لیجئے، کسی غریب کی مدد کر کے کر لیجئے، ماں باپ کو خوش کر کے جنت بنا لیجئے، بیوی کے حق حقوق ادا کر کے بنا لیجئے، شوہر کو منا کر کے اس کی خدمت کر کے جنت بنا لیجئے، بچوں کو دین کے راہ پر رکھ کر کے لگا کر کے جنت بنا لیجئے۔ اللہ ایک ایک روٹی کی قدر داں اور ایک ایک ٹکڑے ٹکڑے کی قدر کرتا ہے، دانے دانے کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے ابھی جنت بنانے کا ٹائم ہے نا، سیزن اللہ نے دیا ہے، بنا لیجیے تہجد سے، معافی سے، توبہ سے، استغفار سے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کر کر، محتاجوں کی ضرورت پوری کر کے، بیوی بچوں کو جائز خوشیاں دے کر کے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ جنت جو بھیجیں گے آج اللہ سب رکھ دے گا، اس وقت دے گا جب یہاں سے جائیں گے۔ بس ایک بات سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ بڑی قدرداں ہے، اس کی قدر کیجیے۔ ہمارے ملک میں بڑا مدرسہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں بہت پوری دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، ٹھیک؟ تو محتمم صاحب نے کہا کہ بھائی پڑھ سکتے ہو لیکن کھانا اور رہنا نہیں ملے گا مدرسے، اگر تمہارے پاس یہ دو چیزوں کی انتظام ہے تو آپ پڑھو۔ کہا کہ ٹھیک ہے پڑھیں گے، رہنے کا کہیں انتظام کریں گے۔ ایک مؤذن صاحب سے دوستی کیا تو مسجد میں ایک جگہ مل گئی، ٹھیک، رہنے کا انتظام ہوگا، کھانے کا انتظام بیچارے کو نہیں، بڑا پریشان۔ ایک دن، دو دن، ہفتہ دن ادھر ادھر سے گزارا، اب چہرے پر بڑی تبدیلی ہے، افسوس ہے، اب کیا کروں گا، کھانا نہیں ہو رہا ہے کہیں پر، چھوڑو اب اپنے گھر اپنے بستی چلا جاتا ہوں واپس۔ یہ سوچ کر کے باہر گیٹ پر بیٹھا سوچ رہا ہے، ایک خاتون گزرتی ہے، معمر خاتون، بزرگ خاتون، دیکھتی ہے، دیکھ کر کے کہا بیٹا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، بڑا خوبصورت ہے، بہت نیک لگ رہا ہے تیرے چہرے سے، لیکن تیرے چہرے میں پریشانی بھی ہے۔ اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ماں تو اپنی کام کر، میری پریشانی تو کیا حل کرے گی؟ نہیں بیٹا بول، بتا، میں اگر میری طاقت ہوگی تو حل کر دوں میں۔ نہیں بتا رہا تھا لیکن بار بار پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ کہا کہ بیٹا پڑھائی مت چھوڑو، عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، سب بن جاؤ، تم یہاں سے مت جاؤ، پڑھو، تم ضرور پڑھو۔ کھانے کی جہاں تک رہ گئی بات نا، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میں ایک مالدار کے گھر میں گھر کے کام کرتی ہوں، مجھے روزانہ صبح 2 روٹی ملتی ہے اور شام کو 2 روٹی ملتی ہے، صبح بھی 1 روٹی اپنے حصے سے تم کو کھلاؤں گی اور شام کو بھی 1 روٹی اپنے حصے سے کھلاؤں گی، لیکن تم پڑھو، عالم بنو، حافظ بنو، فکر نہ کرو روٹی کی۔ 1 روٹی میں دونوں کیا جذبے تھے، ایسے نہیں یہ علم آ گیا، ایسے نہیں یہ علماء مل رہے ہیں، ایسے نہیں یہ مسئلے فر حل ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں حافظ قرآن جلدی جلدی مل جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے نیک لوگوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی قربانیاں، محنتیں ہیں میرے بھائی بزرگ، ورنہ چھری پر دم کرنا پڑاتا جیسا جہالت کے دین میں لوگ دم کراتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے، ایسے خیر خواہ، ایسے صدقہ خیرات، ایسے زکوٰۃ دینے والے مالداروں، ایسے علماء، ایسے خدمت کرنے والوں کی برکتوں سے آج ہمارے ملک میں چپے چپے پر یہ سارے نقشے نظر آ رہے ہیں۔ اسی سے تو لوگ ڈر رہے ہیں، اسی سے تو لوگ ڈر رہے ہیں، اسی سے تو لوگ خوف زدہ ہیں۔ اور کیا ہے ہم لوگوں کے پاس میں؟ نہ ہماری حکومت ہے، نہ ہماری فوج ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے ظاہری، آخر ایک ہی تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی تو ایک پہچان ہے کہ ہماری ماں بہنوں حیا میں پردے سے جاتی ہے، بازار آتی ہے،
یہی تو خوف ہے ان کو. ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی ہیں اور مسجد ہم لوگ آتے جاتے ہیں، یہی تو ڈر ہے ان کو. اس کا اسلام بھی زندہ ہے، یہ لوگ بھی اس حال میں زندہ ہیں. وہ بوڑھی عورت کہنے لگے بیٹا روز کھلاؤں. وہ عالم دین آج بھی ہیں زندہ، لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں بڑے عالم ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں گیٹ پر پہنچنے میں مجھے دیر ہوتی تھی، لیکن وہ ماں کو آنے میں دیر نہیں ہوتی تھی. پہلے روٹی باندھ کر کے کھڑی رہتی تھی، کیوں جانتی تھی کہ اس علم کی برکت کہاں تک جائے گی. میری روٹی کی ایک محنت سے اگر ایک عالم دین بن جائے گا تو اس کی کیا ہوگا، آخرت میں کیا اجر ملے گا. بنائیے آپ اپنے بچے کو حافظ. دوسرے بچے کو اگر حافظ قرآن نہیں بناتے تو اپنے بچوں کو بناؤ، اور اگر اپنے بچوں کو نہیں بناتے تو غریب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. آپ نہیں عالم دین بنتے تو عالم دین کی مدد کیجئے. آپ اگر اپنے بچوں کو عالم دین، مفتی، محدث، مفسر نہیں بنانے کی نیت رکھتے ہیں تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان کو بنا دیجئے، آخرت بن جائے گی. لیکن نہیں، نہ ہم بنائیں گے نہ بننے دیں گے. اگر یہ سوچ ہے مسلمانوں کو تو انتظار کیجئے، کل لوگ بغیر جنازہ کے دفن کر کے چلے جائیں گے لوگ. اس لیے بدلنا پڑے گا حالات. وہ بڑی عورت سالوں بھر کھلاتی رہی. سوچی 2 روٹی کھانے والی 1 روٹی کھاتی ہوتی، صبر ہے نہیں؟ صبر کیوں؟ وہ جانتی ہے اللہ کے یہاں بھیج رہی ہوں، وہ ضرور دے گا. جب اس بوڑھی اور ماں کی انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس عالم دین نے خواب میں دیکھتے ہیں کہ بوڑھی ماں وہ جو ہے جنت میں ایک بڑی خوبصورت محل میں ایک شاہی خوبصورت تخت پر سبز و ریشم کے لباس میں، جنتی لباس میں، بڑے حساس و بساس بیٹھی ہوئی. اللہ اکبر. دیکھتے ساتھ خواب میں پوچھے ماں کیا حال ہے یہاں کیسے؟ کہا کہ بیٹا بہت مسئلہ میرے ساتھ تو بہت خراب تھا. میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، نماز بھی ٹھیک نہیں تھی، روزے بھی ٹھیک نہیں تھے، غریب تھی، کچھ کر نہیں سکا تھا. میں پریشان ہو گیا، لیکن اللہ نے فرمایا پریشان مت ہو، تم نے جو ایک روٹی بچا کر کے عالم دین کو بنایا ہے نا، آج اسی کی برکت سے تجھے جنت میں دے رہا ہوں. بیٹا یہ تیری روٹی دینے کی برکت سے آج اللہ نے مجھے یہاں جنت میں یہ مقام دے دیا ہے. اللہ فرماتا میرے بھائی بزرگوں یقین کر لیجئے، تم اگر سبحان اللہ پڑھ کر کے بھول جاؤ گے میں یاد رکھوں گا تیری نیکی کو. تم اگر ایک دانہ میرے راستے میں خرچ کیے ہوگے تم بھول جاؤ گے، ہم نہیں بھولیں گے. اس لیے اپنے ہاتھوں سے جنت بنا لیجیے. یہ انتظار میں نہ رہیے کہ میرے بچے جنت بنا دیں گے. یہ انتظار میں نہ رہیے کہ میرے مرنے کے بعد میں میری ماں بہنوں، ہمارے گھر والے ہمارے زیورات سے جنت بنا دیں گے. نہیں، وہ تقسیم کر لیں گے، آپ کے نام سے فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. اس لیے جب تک کہ سانس چل رہی ہے، جب تک کہ قوت ہے، جب تک کہ طاقت ہے، سجدہ کرو، اللہ کو مناؤ، گڑ گڑاؤ، رو اللہ سے جتنا ہو سکے. ذرا صبر کر کے کیا کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیجئے. اور خرچ کرنے کا مقام بھی اللہ نے بتایا، سب سے پہلا مقام تیرے ماں باپ ہیں، تیری بیوی بچے ہیں. اس لیے اپنے ہاتھ سے جنت بنائیے. بنائیں گے؟ نہیں، حضرت انجینئر کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس سے پاس کرائیں گے کہ ایسی جنت نہیں بنے گی. فقیروں کی دعا سے اللہ جنت بنا دیتا ہے. کس سے؟ انجینئر صاحب سے نہیں بنیں گے. ہمارا آپ کے سجدے میں رونے سے اللہ جنت بنا دیتا ہے. غریبوں کے پیٹ بھرنے سے اللہ جنت بنا دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے اللہ جنت بنا دیتا ہے. اس کی قدر کرنے سے اللہ جنت بنا دیتا ہے. یاد رکھیے. اس لیے اللہ نے فرمایا ایک وہ دن آئے گا جس دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی. حکومت کسی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی. ان پوری آیتوں کی خلاصہ یہ ہے اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اس کو پہچانو. کہاں پہچانیں گے؟ سر سے کے بال سے لے کر پاؤں تک ہر اعضا ایک نعمت ہے شاندار. اس کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر اور پہچانیے. 2 فرشتے اللہ نے رکھ دیا، اس کے خیال رکھیے. تیسرا کام یہ میرے بھائی بزرگوں
اپنے ہاتھوں سے نام عمل درست کر لیجئے، ورنہ کل بچنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ نے دولت دی ہے، اس سے بنا لیجئے، طاقت دی ہے، عبادت سے بنا لیجئے، انشاءاللہ ضرور اللہ جنت اور اپنی رضا نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی